بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی معزز حاضرین، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یا حضور کے جسم اطہر کہ ایک ایک عضو اور ایک ایک گوشے کا نہ صرف احترام کرتے تھے، نہ صرف انہیں لائق تعظیم جانتے تھے، نہ صرف اپنے دل میں ان کے لیے گہری محبت، عشق اور وارفتگی کی لذت اور چاشنی محسوس کرتے تھے، بلکہ وہ ان سے تعلق کو، ان سے تمسک کو اور ان سے دلی لگن کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا باعث بھی تصور کرتے تھے۔ وہ انہیں دنیاوی اور اخروی برکات کا موجب تصور کرتے تھے، اور یہ وہ امور ہیں جن کا ذکر میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر متعدد کتب اور تاریخ کی کتب کے حوالے سے کیا، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں ائمہ اسلام، اکابر امت، محدثین، فقہاء اور علماء اختلافی دور کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جب سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ملت اسلامیہ میں فرقہ وارانہ اختلافات کی تاریخ کا آغاز ہوا، میں اس دور سے بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن زمانوں کے علماء، محدثین، فقہاء اور ائمہ ملت اسلامیہ اور امت مصطفی کے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک اور تمام طبقات کے لیے یکساں طور پر واجب التعظیم ہیں، یکساں طور پر لائق تکریم ہیں، اور جن کی وساطت سے قرآن اور حدیث کا فکر اور اسلام کی اور سنت نبوی کی تعلیمات نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچی، ان ادوار کے کم و بیش تمام ائمہ، اکابر، محدثین اور فقہاء ان چیزوں کو بدستور مانتے چلے آئے اور ان کو جزو ایمان تصور کرتے چلے آئے، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں بلکہ ان کی کتابیں، ان کی تصانیف اور ان کے اوراق آج بھی ان کے نقطہ نظر کے شاہد عادل ہیں۔ تو میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ حضور کے منہ مبارک سے تعلق اور تمسک کو دنیاوی برکات کا باعث تصور کرتے تھے، دنیاوی برکات کا موجب تصور کرتے تھے، اور ساتھ میں نے یہ عرض کیا کہ صرف دنیا ہی میں حضور کے منہ مبارک سے تعلق کو وہ خیر و برکت کا سبب تصور نہ کرتے بلکہ آخرت کی خیر و برکت بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سال ہا سال حضور کی خدمت میں رہ کر حضور کے خادم خاص کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کا منہ مبارک تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں صحابہ حضور کے منہ مبارک کو اپنے پاس سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے اور ہر قسم کی خیر و برکت ان سے چاہتے تھے۔ اب ہم اخروی زندگی کے ذکر کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو حضور کا منہ مبارک میرے منہ کے اندر زبان کے نیچے رکھ دینا، اس لیے کہ ممکن ہے حضور کے اس مقدس بال کی برکت سے خدا کی ذات میری بخشش کا سامان بھی فراہم کر دے۔ یہ حضور سے لگن، محبت اور عشق اور تعظیم و تکریم کا عالم تھا حضور کے ان صحابہ کا
جن صحابہ کو ان کے اپنے عقیدہ و عمل کی صحت اور کمال کی بنا پر اللہ نے ویسے ہی بخشش کی بشارت عطا کر رکھی تھی، تو حضور کا منہ مبارک اپنی زبان کے نیچے رکھا اور اخروی زندگی میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا سامان چاہا۔ یہ صحابہ کرام کا عالم تھا۔ اور ایک بات اس ضمن میں یہ بھی کرتا چلوں، آپ کے ذہن میں کبھی کبھی شاید یہ خیال آتا ہو کہ حضور کے منہ مبارک یا حضور کے ایسے قسم کے خصوصی تبرکات، خوش نصیب تھے وہ صحابہ جو حضور کی حیات ظاہری میں موجود تھے کہ وہ تو خواہش کرتے تو انہیں یہ تبرکات نصیب ہو جاتے، وہ تو خواہش کرتے تو انہیں یہ تبرکات نصیب ہو جاتے، اور ایسے تبرکات کا خیر و برکت کا باعث ہونا یہ تو ان کا نصیب اور ان کی قسمت تھی ہی، اس لیے کہ پہلے انبیاء کرام کی امتیں اور پہلے انبیاء کرام کے صحابہ بھی اپنے اپنے وقت کے انبیاء کے اس قسم کے تبرکات سے دنیاوی اور اخروی خیر و برکت حاصل کرتے چلے آئے تھے۔ جب اللہ نے پہلے انبیاء کی امتوں کو ان انبیاء کے آثار و تبرکات کی خیر و برکت سے نوازا تھا، تو حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کو حضور کے آثار و تبرکات کی خیر و برکت سے کیوں کر محروم کیا جاتا؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعض دیگر انبیاء حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے جوتے، ان کا عصا، ان کے کپڑے، ان کے آثار و تبرکات ایک صندوق میں بند تھے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ صندوق فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے۔ ان انبیاء کی نسلوں اور امتیں نے جب کفار سے جنگ لڑی تو وہ صندوق ان کے کندھوں پر تھا، اور اس صندوق میں ان انبیاء کرام کے ان تبرکات اور آثار کی برکت سے انہوں نے اللہ سے جنگ میں فتح مانگی اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو جب پہلی امتیں قرآن کی شہادت کے مطابق، جس کی وضاحت تمام ائمہ کرام نے بغیر اختلاف اور استثناء کے کتب تفسیر میں بیان کی ہے، جب اللہ نے ان انبیاء کی امتوں کو اپنے انبیاء کے آثار و تبرکات کے باعث اس دنیا میں اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا تھا، تو یہ نبی جو سارے کے سارے سلسلہ انبیاء اور رسول کا سرتاج رہنما تھا، اس کے آثار و تبرکات کی برکتوں سے اور نوازشوں سے اس کی امت کو کیوں کر محروم رکھا جاتا؟ تو یہ تو عالم اس ہر نبی کے صحابہ پر تھا، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کے اس کرم پر کہ اس نے حضور کی ساری امت پہ یہ کرم کیا کہ کوئی شخص اگر حضور سے اس قدر روحانی اور باطنی تعلق استوار کر لے کہ وہ بیداری میں حضور کے دیدار فرحت آثار کی خیر و برکت سے امکنار ہو سکے، تو واللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ حضور کی ذات آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی اپنے کچھ خوش نصیب غلاموں کو اپنے ان آثار اور تبرکات سے آج بھی نوازتی ہے، اور آج بھی ان کی خیر و برکت سے ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس لیے کہ حضور کا یہ فیضان حضور کے صحابہ کی زندگی پر خدا نے ختم نہیں کر دیا، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہیں۔ جب تک انسانیت کی تاریخ میں حضور کی نبوت اور رسالت کا دور قائم رہے گا، اس وقت تک حضور کی حیات طیبہ اور حضور کی نبوت اور رسالت کے ایک ایک گوشے کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت بڑی نامور تاریخ اسلام کی شخصیت و گزری ہیں، جن کو حجت الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور یہ بھی ایسے بزرگ ہیں جو اس وقت امت کے کم و بیش تمام مکاتب فکر کے یکساں قابل تعظیم اکابر مشائخ بزرگوں اور ائمہ میں سے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین کے تمام مکاتب فکر کا سلسلہ حدیث کسی نہ کسی اعتبار سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ ضرور ملتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے،
اور ان کے سسر کا نام بھی شاہ عبد الرحیم تھا، ان کے سسر کا نام بھی حضرت عبد الرحیم تھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے کہ میرے ابا جان کے سسر وہ تشریف لائے، ابا جان گھر میں چارپائی پر دراز تھے، اور وہ آ کے کہنے لگے کہ بیٹا عبد الرحیم وہ اپنی چارپائی کی پائتی کا رخ بدل لے، اسی سمت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اپنی چارپائی کے قدموں کا رخ بدل لے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے ہم سے فرمایا، ہم نے چارپائی کا رخ بدل ڈالا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کی عیادت کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے، اور ابا جان کی چارپائی پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ جب حضور میری عیادت فرما رہے تھے، حضور ہمارے گھر جلوہ افروز تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور کی یہ تشریف آوری عالم بیداری میں ہوتی، تو پھر میں حضور سے درخواست کرتا کہ آقا اپنی ریش مبارک کا ایک آدھ منہ مبارک مجھے بھی عطا کرتے چلے جائیے، ایک آدھ بار ہمیں بھی عطا کر دیجئے تاکہ تبرکاً ہم اسے اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، تاب التجا نہ تھی کہ زبان کھول کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر سکتا، بس دل میں یہ خیال آیا، حضور نے ریش مبارک پر اپنا دست اقدس پھیرا اور دو منہ مبارک اتار کر مجھے عطا فرما دیے۔ فرمایا عبد الرحیم ہم خواب کے عالم میں نہیں بلکہ بیداری میں تیری عیادت کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ شاید میری آنکھ کھلے تو حضور کے یہ منہ مبارک میرے پاس موجود نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم یہ تیرے تکیے کے نیچے رکھے جا رہے ہیں، جب تیرے افاقہ ہو جائے تو ان کو اٹھا لینا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان حضور کی عیادت اور حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں شفا عطا کر دی، انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، حضور کے منہ مبارک موجود تھے، منہ مبارک سنبھال کے رکھ لیے۔ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کہتے ہیں کہ وہ حضور کے منہ مبارک آج بھی ہمارے گھر میں محفوظ ہیں۔ ہم سوموار کو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے وہ صندوق کھولتے ہیں، منہ مبارک لے کر باہر آتے ہیں، آسمان پر دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، لیکن حضور کے منہ مبارک جب کھلے آسمان میں آتے ہیں تو حضور کا یہ آج بھی زندہ معجزہ ہے کہ بادل آ کر ان بالوں پر سایہ کر لیتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں ہندوستان کے لوگوں نے آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کر کے اور بادل کے سائے کا زندہ معجزہ دیکھ کر درود پڑھا، اور درود پڑھنے سے ان بالوں میں حرکت بھی ہو جاتی ہے، اور کئی غیر مسلم بھی یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ مرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے ان منہ مبارک کی برکت، ان منہ مبارک کی خیر، اس کی بھیک اللہ نے نہ صرف صحابہ کے دامن میں ڈالی تھی بلکہ حضور کی قیامت تک کی امت کے لیے عام ہے، لیکن اس سے اکتساب فیض وہی خوش نصیب کر لیتا ہے جس نے غفلت کے پردے آنکھوں سے اٹھا ڈالے اور اپنا کاسہ قلب لے کر صدق کے طرف کے ساتھ روزہ اختر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو پھر حضور کی روح انور جس طرح پہلے دور کے غلاموں کو نوازتی تھی، اس روح انور کی نوازشیں آج بھی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح عالم بیداری میں تشریف لانا، کچھ خوش نصیبوں کو حضور خواب میں اپنا دیدار کرواتے ہیں اور کچھ خوش نصیبوں کو عالم بیداری میں دیدار کرواتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھے دیکھا، خواب میں ہی کیوں نہ دیکھا ہو، اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل کا روپ نہیں دار سکتا، شیطان میری شکل میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بھی بے شمار ائمہ اور محدثین نے شافعیہ فقی مذہب کے، مالکی فقی مذہب کے، حنبلی فقی مذہب کے اور حنفی تمام فقی مسائل کو مذاہب کے ائمہ اکابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس شان کو بیان کرتے ہوئے یوں واضح کیا
فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی بجسدہ وروحہ ویسیر حیث یشاء فی الارض وفی الملکوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وصال کے بعد آپ کی روح طیبہ بھی زندہ ہے اور آپ کا جسم اطہر بھی زندہ ہے. آپ اس زمین کے اطراف و اکناف میں اور اس پوری کائنات کے عالم ملکوت میں جہاں کہیں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. وہ یتصرف ہے تو یشاء فی الارض فی الملکوت، اور جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن اور اس کی عطا کردہ قدرت سے زمین و آسمان کی کائنات میں تصرف فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ وہ حجبت من الابصار کما حجبت الملائکہ، لیکن اللہ نے حضور کے اس حالت کو ہماری آنکھوں سے اس طرح مخفی کر رکھا ہے جس طرح فرشتے جسموں کے ساتھ زندہ رہنے کے باوجود ہماری آنکھوں سے مخفی ہمیں دکھائی نہیں دیتے. لیکن اللہ کا کرم ہو جائے جس خوش نصیب پر، جس کے پردے اٹھ جائیں، جس کے نفس کی غفلتوں سے اسے نجات مل جائے، جو بوجھ کے سارے فاصلے طے کر لے اور نفس کے تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل طے کر کے، معرفت کے منازل طے کر کے حضور کی بارگاہ کا قرب و وصال حاصل کر لے، تو ائمہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ ان سے اسی طرح اٹھا دیا جاتا ہے جس طرح اس دور اولا کے اہل دل سے اٹھایا جاتا تھا. اور پھر نہ صرف وہ لوگ بیداری میں عالم مثال میں حضور کا دیدار کرتے ہیں، بلکہ حضور کا دیدار اسی حیات پر، اسی شکل پر، اسی صورت میں اور اسی حالت میں کرتے ہیں جس حالت میں حضور وفات سے پہلے موجود. یہ کرم ہے اللہ کا حضور کی امت پر. لیکن نصیب خوش نصیبوں کو ہوتا ہے، اس کی عطا خوش نصیبوں کو ہوتی. اور ائمہ نے اور اکابر نے بیداری میں کثرت سے حضور کے دیدار کا شرف حاصل کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شرانی نے بیان کیا، امام نبھانی نے بیان کیا، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری نے بیان کیا، متعدد محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیداری کے عالم میں 72 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا. اور امام سیوطی کا عالم یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں لکھتے، مسائل بیان کرتے، جس مسئلے پر عقل و خرد جواب دے جاتی، جس مسئلے پر الجھ جاتے تحقیق، تدقیق اور تفحص کی راہیں بند ہو جاتی، یہ گریبان میں جھانک کر مراقبہ کرتے اور تاجدار کائنات کا دیدار کر لیتے اور براہ راست اپنے آقا سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل دنیا کے علماء تو نہیں حل کر سکے، آپ ہی بتا دیں. تو حضور کے بتانے سے ان کا کرم آگے چلتا تھا. یہ احوال حضور کی امت کے اولیاء کے، حضور کی امت کے غلاموں کے ہیں، یہ حضور کی امت کے خوش نصیبوں کے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں الدر الثمین میں کہ میرے ابا جان شاہ عبد الرحیم نے حضور کا دیدار کر کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن بلا شک و شبہ تمام انبیاء و رسول سے کہیں زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف کو حسن کا عالم یہ تھا کہ اسے دیکھ کر لوگ ان کے وارفتہ ہو جاتے اور زنان مصر تک اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی، لیکن آپ کے چہرے انور کا حسن دیکھ کر ایسے تذکروں کا کہیں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو میرے آقا نے میرے ابا جان کو جواب دیا کہ عبد الرحیم، یوسف کا حسن جتنا بھی تھا قدرت نے اسے آشکار کر دیا تھا اور میرے حسن کی ادنا جرت بھی لوگوں کی آنکھ کو نہیں دکھائی، اس لیے کہ نہ وہ اس کی تاب لا سکتے تھے اور نہ محبت الہی کی غیرت گوارا کر سکتی تھی کہ اس حسن محبوب کو ایسے آشکار کر دیا جائے کہ کوئی عرب یا زنا اس طرح اپنی انگلیاں کاٹنے لگے. اب چونکہ گفتگو سر انور کے ذکر سے چلی تھی اور اس ضمن میں منہ مبارک کی تفصیل آ گئی، تو سر انور کے ذکر کا اختتام کرتے ہوئے آخری کلمات کے طور پہ عرض کروں کہ اوائل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تنگی کرتے تو اپنے سر انور میں مانگ نہیں نکالتے تھے. اوائل اسلام میں حضور مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن کتب حدیث میں درج ہے اور دیکھنے والوں نے اس ہنسی پہ کر کے
منہ مبارک اس کے بالوں کے حسن کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ قدرت نے عجب اعجاز رکھا تھا کہ کنگھی کیے بغیر جب بالوں کو سمیٹتے تو مانگ نکل آتی، اور اگر مانگ اب خود نکل آتی تو مانگ کو قائم رہنے دیتے، ورنہ خود اہتمام سے نہ نکالتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کنگھی کرتے اور اہتمام کے ساتھ سر انور کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے۔ حضور اپنے منہ مبارک کو تیل بھی لگاتے، ریش مبارک پر کنگھی بھی کرتے، اور آپ نے تعلیم بھی دی کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ بالوں کو زینت کے ساتھ رکھے، اس لیے کہ اسلام زینت، طہارت، نفاست اور نظافت کا مذہب ہے۔ اب یہ حضور کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتی چلی جائے گی۔ اس سے یہ نقطہ آ گیا کہ اس نیت سے مانگ تو آپ نکالتے ہی ہیں، لیکن اگر اس خیال سے نکال لیا کریں درمیان میں، اگر نکالیں، اگر تو ثابت یہ ہوا کہ مانگ کا نکالنا بھی سنت ہے اور نہ نکالنا بھی سنت ہے۔ اگر نکالیں تو درمیان سے نکالیں اور اس نیت سے نکالیں تو مانگ تو خیر نکلے گی ہی، لیکن مفت میں سنت کی اتباع کا ثواب ہوگا۔ اور فرمایا کہ داڑھی مبارک کی کنگھی بھی کرتے، تو حضور نے فرمایا جس کسی کے بال ہوں سر کے یا داڑھی کے، اسے چاہیے کہ بالوں کو حسن اور زینت کے ساتھ رکھا کرے۔ اللہ رب العزت بھی حسن اور زینت کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، حضور کے سر انور اور منہ مبارک کے ذکر کے بعد اب ہم حضور کے چہرے انور کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ حضور کا پورا چہرہ انور وہ مکمل طور پہ گول نہ تھا، مکمل طور پر گول نہ تھا، بلکہ گولائی میں تھا، یعنی گولائی کی طرف مائل تھا۔ ایک چہرہ اس کی جو ساخت خوبصورت چہرے کی ہوتی ہے اور اس میں جتنی گولائی کی ضرورت ہوتی ہے، قدرت نے اس خوبصورت چہرے کو اسی قدر گولائی عطا کی۔ تو یہ سرخ و سفید چمکدار سنہری چہرہ یہ گولائی میں تھا، اور حسین و جمیل چہرہ تھا، اور ایسا حسین تھا کہ جس کسی نے اس چہرے کو دیکھا اس نے چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور کی پیشانی مبارک فراخ اور کشادہ تھی، کھلی پیشانی تھی حضور کی، فراخ و کشادہ پیشانی تھی اور روشن اور چمکدار تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت حضور کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک رہتی، اور پھر عالم یہ تھا کہ ہر گھڑی خوشی اور مسرت اس پیشانی کی چمک میں دمکتی رہتی تھی۔ اس پیشانی سے کبھی بھی رنج اور ملال نہیں سکتا، اس پیشانی سے دیکھنے والوں کی نگاہوں نے کبھی بھی بیزاری کی کیفیت نہیں دیکھی، اس پیشانی کو ہر وقت روشن اور چمکدار پایا، اس پیشانی پر کبھی شکن تک نہ پائی، اور اس پیشانی پہ ہر وقت خوشی، اطمینان، سرور اور مسرت کی کیفیت کو جھلکتے دیکھا۔ جو کوئی آقا دو جہاں کی پیشانی پہ نظر ڈالتا تو حضور کی پیشانی کی چمک اور دمک دیکھ کر خوش ہو جاتا، اس کا دل بھی اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ اس فراخ، کشادہ اور روشن پیشانی کے بعد پھر حضور کے چہرے انور کا اگلا پہلو وہ حضور کے ابرو مبارک تھے، وہ جو چشمان اقدس کے اوپر بالوں کی لکیر ہوتی، اس کو ابرو کہا جاتا ہے۔ حضور کے ابرو باریک تھے اور سیاہ تھے، حضور کے ابرو مبارک باریک تھے اور بالکل سیاہ تھے، اور باریک گنجان تھے، یعنی باریک تھے، موٹے نہ تھے، اور سیاہ رنگ کے کلیتاً سیاہ بال تھے، اور وہ بال ایسے تھے کہ ابرو گنجان لگتے تھے، تو باریک اور سیاہ بالوں سے بھرے ہوئے ابرو تھے حضور کے۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے نہ تھے، دونوں ابرو آپس میں پیوست نہ تھے، بلکہ یہاں آ کر دونوں ابرو آپس میں ملتے نہ تھے، بلکہ ایک دوسرے سے جدا جدا تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان کچھ کشادگی تھی، کچھ فاصلہ تھا، فاصلے سے دونوں ابرو شروع ہوتے تھے۔ یہ ناک کی اوپر کی جو جگہ ہے یہاں ابرو کے بال نہ تھے، تو ابرو کے بال کمان کی طرح باریک تھے،
سیاہ تھے، گنجان تھے اور خمدار بالوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن آپس میں پیوست نہ تھے، جدا جدا تھے، باہمی فاصلے اور کشادگی کے ساتھ موجود تھے۔ ان ابرو مبارک میں، ان بالوں کے اندر دونوں طرف ایک رگ تھی۔ رگ سمجھ رہے ہیں نا؟ رگ تھی، خدا جانے وہ ورید تھی یا شریان تھی، لیکن ایک رگ تھی جو حضور کے مبارک ابروؤں میں، بالوں میں چھپی ہوئی ایسی تھی۔ جب کبھی جلال کی کیفیت ہوتی، جب کبھی کسی غلط کام پر حضور غضبناک ہوتے، جب کبھی غصہ آتا تو ابروؤں کی رگ جو ہے اس کا ابھار ہو جاتا تھا، وہ ابھر جاتی تھی اور ابروؤں کے بالوں میں نمایاں ہوتی تھی۔ اس رگ کا ابھار دیکھ کر صحابہ جان لیتے تھے کہ اب آقائے دو جہاں کو کسی معاملے پر حضور غضبناک ہو گئے ہیں، غصہ آ گیا ہے، ملال اور رنج آ گیا ہے۔ تو ابروؤں کے بالوں میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھار میں آتی تھی، ورنہ بالوں میں چھپی رہتی تھی۔ پھر حضور کے چشمان مقدس کا حال سنیے۔ حضور کی مبارک آنکھیں سیاہ آنکھیں تھیں، بڑی بڑی خوبصورت فراخ اور لمبی آنکھیں تھیں۔ حضور کی آنکھیں بڑی تھیں، خوبصورت تھیں، سیاہ تھی اور لمبی تھی۔ تو آنکھیں موٹائی میں بھی بڑی تھیں اور لمبائی میں بھی آنکھیں بڑی تھیں، لیکن یہ موٹائی اور لمبائی ایسی تھی کہ اس میں ایک عجیب قسم کی کشش، جاذبیت، حسن اور رانائی دکھائی دیتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا عالم تھا۔ ان آنکھوں کی جو پلکیں تھیں، وہ پلکیں بھی بہت سیاہ بالوں کی تھی، پلکیں بھی سیاہ تھیں اور پھر دراز پلکیں تھیں، پلکوں کے بال چھوٹے نہ تھے۔ اللہ نے اس مقدس ہستی کو اور اس پیارے روشن خوبصورت چہرے کو جیسی خوبصورت اور فراخ آنکھیں عطا کی تھی، ایسی ہی خوبصورت اور دراز پلکیں عطا کی تھی۔ جب پلکیں جھکتی تو ساری آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی۔ یہ سیاہ اور دراز پلکیں، ان آنکھوں کے اندر پھر جو پتلی مبارک تھی حضور کی، وہ پتلی بالکل سیاہ تھی، صحیح سیاہی تھی اس پتلی میں، کسی اور قسم کی نیلی یا بھوری یا کسی اور رنگ کی جھلک نہ تھی۔ ان خوبصورت فراخ پلکوں میں، خوبصورت دراز آنکھوں میں چھپی ہوئی پتلی بالکل سیاہ تھی، اور اس پتلی کے علاوہ آنکھوں کا جو بقیہ حصہ تھا، وہ بقیہ حصہ، اس کا رنگ، اس کی زمین سفید تھی، لیکن ایسی سفید تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ہلکا سا سرخ رنگ کسی نے گھول دیا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں مکمل سیاہ تھیں، اس سیاہی کے ساتھ جو آنکھوں کی بقیہ زمین تھی، آنکھوں کا جو بقیہ حصہ تھا وہ سفید تھا، لیکن وہ سفیدی ایسی تھی کہ اس میں سرخی گھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، ہلکی سی سرخی کی جھلک آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ یہ ان آنکھوں کے اندر کا منظر تھا، اور آنکھوں کا جو آخر کا حصہ جہاں آنکھیں اپنے کنارے پر جا کر ملتی ہیں یا نیچے اور اوپر کی پلکیں ملتی ہیں، وہاں اس حسین پیکر کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تھے۔ حضور کی مقدس چشمان میں سرخ سرخ ڈورے تھے، اور دیکھنے والے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ سرخ ڈورے آنکھوں میں ایسے لگتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سرما ڈالا ہوا ہے۔ یہ قدرتی سرمگی آنکھیں، لیکن سرما ڈالا ہوا نہ ہوتا تھا، یہ آنکھوں کی ساخت ہی ایسی تھی، ان سرخ ڈوروں کا عالم ہی ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ ابھی حضور سرمے کی سلائی ڈال کے آئے۔ تو آنکھوں کو قدرت نے قدرتی سرمگو بنایا تھا، پھر یہ خوبصورت آنکھیں حیادار تھیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے کبھی بھی حضور کی آنکھ کو اس طرح اٹھا ہوا نہ دیکھا جس طرح آپ اور میں آنکھ اٹھا کر بھر کر کسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں ہر وقت زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں۔ قربان جائیں ان حیادار آنکھوں پر۔ حضور کی آنکھیں ہر وقت زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں۔ یہ نیچی نگاہوں والا رسول، یہ جب بھی کسی کی طرف دیکھتا، تاریخ شاہد ہے کہ یہ آنکھ بھر کر کسی کی طرف نہ دیکھتے،
حضور نے جب کسی کو دیکھنا ہوتا تو تھوڑی آنکھ اٹھاتے اور اسی سے دیکھ لیتے، اور اکثر گوشہ چشم سے دیکھنے کی عادت تھی، آنکھ بھر کر کسی کو نہ دیکھتے، کیونکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ حضور کے گوشہ چشم سے دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ اس میں حیا بھی تھا اور اس میں پیار بھی تھا، یعنی جب محبوب آنکھ بھر کر کسی کی طرف نہ دیکھے اور کچھ آنکھیں اٹھا کر گوشہ چشم سے کسی کی طرف دیکھے تو یہ دیکھنا ایک ایسا دیکھنا ہے کہ اس میں حیا کا بھی کمال ہے اور پیار شفقت کا بھی کمال ہے، ورنہ آنکھیں جھکی رہتی۔ لیکن جب کبھی اللہ رب العزت کے کسی پیغام کا انتظار ہوتا، جب وحی کا انتظار ہوتا، اس رسول کو تو یہ بھی خبر چل جاتی تھی کہ اب جبرائیل امین کو میرے اللہ نے وحی کا حکم دے کر میری طرف بھیجا ہے۔ جبرائیل کے بارگاہ مصطفی میں پہنچنے سے پہلے یہ نگاہیں انتظار کی کیفیت میں بار بار آسمان کی طرف اٹھنا شروع کی، ویسے نگاہیں زمین کی طرف جھکی رہتی، لیکن جب وحی کا انتظار ہوتا، جب خدا سے ہم کلام ہونے کی وقت آتا، جب اللہ کے کسی پیغام کا انتظار ہوتا، تو پھر وہ وقت ہوتا کہ حضور کی آنکھیں پورے طور پر اٹھتی اور بار بار پلٹ کر آسمان کی طرف جاتی۔ ارے یہ چہرے اور آنکھوں کا یہی پلٹنا تھا جب حضور بیت المقدس کے کعبے کو چھوڑ کر مکہ کے کعبے کو اپنا قبلہ بنانے کی خواہش فرما رہے تھے اور منتظر تھے اللہ کی رضا سے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی بجائے مکہ کے کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے، لیکن اللہ کے پیغام کا انتظار تھا۔ تو حالت نماز میں حضور تشریف فرما تھے، آنکھیں اور مبارک چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، تو جبرائیل امین یہ وحی لے کر نازل ہو گئے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے چہرے والے، اے خوبصورت آنکھوں والے، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اور پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی سمت تیرے چہرے کو پھیر دیں گے جس سمت کو تو قبلہ بنانا چاہتا ہے۔ کوئی مشرق کی سمت منہ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی سمت منہ کر کے نماز پڑھے، ان سمتوں سے ہماری خدائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی۔ ہمیں از خود سمتوں اور قبلوں سے کیا سروکار ہے؟ پیارے، اگر تیرا چہرہ بیت المقدس کی بجائے مکے کو کعبہ بنانا چاہتا ہے تو ادھر منہ پھیر لے جس سمت کو تو کعبے سے نوازنا چاہتا ہے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب ترضاہا، جس سمت کو کعبہ بنانے پر تو راضی ہوگا ہم اسی سمت کو اپنا کعبہ بنا لیں گے۔ اب تو چہرہ پھیر لے مسجد حرام کی طرف، اور فرمایا کہ حضور کے امتیوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو تم بھی حضور کی اقتداء میں اپنے چہرے پھیر دو۔ ہم نے بیت المقدس کو اسی وقت تک کعبے کا شرف عطا کیا جب تک ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت المقدس کی طرف رہا۔ جب اس چہرے نے سمت بدلنے کا ارادہ کر لیا، ہم نے بھی کعبے کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم بھی بیت المقدس کی بجائے مکہ کی سمت کو کعبہ بنا لو۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ جب آسمان سے وحی اور پیغام الہی کا انتظار ہوتا تو پھر یہ نگاہیں اوپر اٹھتی تھی، ورنہ ہر وقت نیچے جھکی رہتی۔ پھر ان نگاہوں کی بصارت کا عالم یہ تھا، یہ تو تھا حضور کے نگاہوں چشمان مقدس کی صاف کا عالم، لیکن ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں کی بصارت کی ایک حد ہے۔ یہاں واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنے کے لیے ایک دیکھنے کا ظاہری ذریعہ عطا کرتے ہیں اور ایک دیکھنے کا باطنی ذریعہ عطا کرتے ہیں۔ ظاہری دیکھنے کو، ان آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔
اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ جس طرح سر کی آنکھیں ہیں اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں بیدار رہتی ہیں۔ اس لیے حضور سو کر اٹھتے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔ ہم ایک لمحہ کے لیے سو جائیں تو وضو بے شک نہ ٹوٹا ہو لیکن سونا خود ناقض وضو بن جاتا ہے، وضو پھر سے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیات نبوی میں سے تھا کہ حضور جتنا وقت چاہتے آرام فرماتے، سو کر بیدار ہوتے تو وضو کرنے کی حاجت نہ ہوتی، اسی حالت میں آقا دو جہاں نماز ادا فرماتے۔ کسی نے پوچھا آقا یہ آپ کا امتیاز کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا میرے سر کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں بیدار رہتی، میں دل سے نہیں سوتا۔ تو دل کی آنکھیں بصیرت رکھتی ہیں، سر کی آنکھیں بصارت رکھتی ہیں۔ ہم چونکہ آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، سر انور کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ان سے تعلق حضور کی بصارت کا ہے، بصیرت کا نہیں۔ اس لیے کہ بصیرت نبوی کا عالم کیا ہوگا یہ تو ایک الگ موضوع ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مرد مومن کی فراست و بصیرت سے ڈرا کرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ مرد مومن کی بصیرت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ نوافل کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے تو حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا وکنت فؤادہ التی یرید بہا الی آخر الحدیث۔ جب مرد مومن خدا کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ بندہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ نفل پڑھ پڑھ کر میرے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ پھر وہ خدا کا بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان ہلاتا ہے، خدا اس کو شرط قبولیت عطا کرتی ہے۔ پھر یہ گھڑی آتی ہے کہ رب اشعث اکبر مدفوعا بالابوار لو اقسم علی اللہ لا برہ، صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ خدا کے بندے ان کے بال پریشان ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، تمہارے دروازوں پر آئے تو تم انہیں نکما آدمی سمجھ کر نفرت سے دھتکار دو، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا عالم یہ ہے کہ یہ خدا کے بھروسے پر اگر قسم کھا لیں تو خدا کی قدرت ان کی کھائی ہوئی قسم کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پھر رد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس لفظ کی قبولیت اب بندے کی بندگی کے سبب سے نہیں بلکہ اس اللہ کی قدرت پر منحصر ہوتی ہے جس اللہ نے اس بندے کی زبان کو اپنی زبان قرار دے دیا۔ یہ بصیرت تم مرد مومن کی ہے، حضور کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ ہم حضور کی چشمان مقدس کے حوالے سے حضور کی آنکھوں کی بصارت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس چہرے کی آنکھوں میں بصارت کا عالم یہ تھا کہ ہم کو اپنے سامنے بھی صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتے، آنکھوں کے سامنے بھی کبھی کبھی صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، فرمایا واللہ انی انظر ما برائی کما انظر ما بین یدیا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے پیچھے
اسی طرح ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ چشمان مصطفی کی بصارت کا عالم تھا۔ بصیرت کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے اس بصارت والی آنکھوں کی عظمت کا کیا کہنا کہ انی لانظر الی ما برائی کما انظر الی ما بین یدی، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، صحابہ کرام حضور جماعت کروا رہے تھے، صحابہ صف در صف حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد خدا جانے کس کس صحابی کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا یا کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، میرے آقا نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ یاد رکھ لیجیے، فرمایا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میری نظر سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو میری نظریں ان کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ حضور کی مقدس آنکھوں کی بصارت کا عالم تھا، بصارت کا عالم تھا۔ اور اس بصارت کا عالم یہ بھی تھا، احادیث اور کتب سیر و فضائل میں متفقہ طور پہ درج ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا فی النہار فی الضوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریک رات کی سیاہی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشن دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ حضور کی آنکھوں کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں حضور کی آنکھوں کے لیے کوئی فرق نہ تھا۔ اور یہ فرق کیوں کر ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب ارنی، اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، میں تیرا دیدار کر لوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھیں میرے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفاتی تجلی، اپنی ایک صفاتی تجلی طور پر پھینکی، طور جل کر خاکستر ہو گیا، اور طور پر پڑی ہوئی تجلی کا انعکاس جس طرح شیشے پر کوئی چیز گرتی ہے تو شعاع لوٹ کر واپس کسی طرف جاتی ہے، تو تجلی قرآن شاہد ہے، حضرت موسیٰ پر نہیں بلکہ طور پر پڑی، اور طور پر تجلی پڑی، طور جل کر راکھ ہو گیا، اور تجلی منعکس ہو کر حضرت موسیٰ پر پڑی، 40 دن انعکاس تجلی کے ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس تجلی کے انعکاس کا اثر کیا ہوا حضرت موسیٰ پر؟ جب 40 دن کی بہوشی کے بعد اٹھے تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فضائل کی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ جب اٹھے 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ کی آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ وہ 30 میل تک سیاہ رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کی ایک صفاتی تجلی کے انعکاس کا عالم یہ کہ ان آنکھوں میں بصارت اتنی بڑھ گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر کالے رنگ کے پتھر میں سیاہ رات کے اندر چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی ان کی آنکھیں دیکھ لیتی تھی۔ ارے اللہ کی صفاتی تجلی کے انعکاس سے اگر اتنی بصارت مل سکتی ہے تو اس رسول نے تو شب معراج اپنی آنکھوں سے صفاتی تجلی کا انعکاس نہیں بلکہ خود ذات کی تجلیات کا بھی حجاب مشاہدہ کیا، اور ما ذاق البصر وما طغى کی شان کے ساتھ کیا کہ بے ہوشی تو کیا ہوتی، آنکھ اللہ کی ذات کی تجلیات کو دیکھتی رہی اور اپنے اندر سموتی رہی، آنکھ نہ بھٹکنے پائی، نہ بہکنے پائی، نہ دنگ ہونے پائی۔ ارے اس ذات کی تجلیات کے دیدار سے چشمان مصطفی کی بصارت کا عالم کیا ہو گیا۔ پھر 30 میل کی مسافتیں حضور کی بصارت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ارے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ذات کی تجلیات کا کم از کم پر تو یہ ہوگا کہ حضور اگر چاہتے
تو اپنی آنکھوں کی بصارت متوجہ کرتے تو عرش معلا سے تا تک ساری کائنات آنکھوں پر منکشف ہو جاتی. یہ بصارت کا عالم تھا. اور جو کچھ ہم نے عرض کیا اس کی تصدیق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے ہو گئی. دارمی شریف میں حدیث ہے اور حدیث صحیح حضرت صاحب مشکات نے حدیث کو نقل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فتجلی لی کل شیء فعرفت فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو خوبصورت شکل میں دیکھا. وہ شکل وہ صورت کیا تھی؟ وہ اللہ کے شایع نشان تھی. یا دکھانے والا جانے یا دیکھنے والا جانے. وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے, ہمارے قید سے بھی بالا ہے. ہم نہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں, نہ تصور ہمارے لیے ممکن ہے. حضور اس صاحب نبوت کے قول پر ایمان لاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو خوبصورت شکل میں دیکھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. وضع یدہ بین کتفی, اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردها بین ثدیی, میں نے اللہ کے دست قدرت کا فیض ٹھنڈک کی صورت میں اپنے سینے کے اندر محسوس کیا. بس اللہ کے ہاتھ اور اس کے دیدار کا فیض یہ تھا کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت. عرش مولا سے تحت ثری تک ساری کائنات میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی. میں نے ہر شے کو دیکھ لیا اور ہر شے کو پہچان لیا. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کی کائنات میں تھا سب کچھ میرے سامنے آیا ہو گیا. یہ چشمان مقدس کی بصارت کا عالم تھا. جس کی بصارت کا عالم یہ ہو اس کی بصیرت کی عظمت و کمال کی کیفیت کیا ہو. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور فضائل و کمالات کو سمجھنے اور ان کی برکت سے حضور کی ذات سے کامل محبت کرنے اور اس محبت کی برکت سے حضور کی ذات سے اتباع اور اطاعت کا تعلق استوار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ چہرے انور اور بقیہ جس اقدس کے بارے میں عرض کریں.